بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ النوح پر ہوا تھا اور آج انشاءاللہ سورۃ الجن سے شروعات۔ سورۃ الجن یہ وہ واقعہ ہے جو اس میں یعنی کہ جنوں نے قرآن کو جب انہوں نے قرآن کو سنا اور اس کے بعد چونکہ جن ہم کو نظر نہیں آتے، ان کی بات وہ کیا کرتے ہیں ہم سن نہیں سکتے، تو وہ جو جنہوں نے جب قرآن کو سنا تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے اس کے اوپر یعنی کہ تذکرہ کیا اور اس کے اوپر پھر وہ جو چلے، وہ بیان ابھی یہاں آ رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ بیان ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، تھوڑا اسی یعنی کہ یہی واقعہ تھوڑا پیچھے بیان ہوا ہے، لیکن یہ پوری صورت ہے جس میں مطلب ان کا یہ تذکرہ جو انہوں نے بیان کیا آپس میں قرآن کے سننے کے بعد، وہ سارا جو انہوں نے مطلب کہا وہ سب۔ تو فرمایا قل کہہ دیجئے اوحیا الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہہ دیجئے، دیکھیں یہ چونکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ قول رسول کریم کا ہے، یعنی کہ یہ قرآن، تو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کہا کہیے آپ کہ وحی کی گئی میری طرف، یعنی کہ یہ کوئی غیب کی خبر نہیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو وحی آئی ہے میری طرف، یہ کہ بے شک وہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا ہے ایک پڑھائی عجیب سی، یعنی کہ جب انہوں نے سنا تو سننے کے بعد انہوں نے آپس میں مطلب وہ جو کہا کہ ہم نے بڑی ایک عجیب سی پڑھائی سنی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ یعنی کہ یہ دیکھیں سننے کے بعد یہ مطلب کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو جن تھے انہوں نے فوری طور کے اوپر ایمان لائے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن ہے، جو پڑھائی ہم نے سنی ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے بلائی کی طرف، تو ہم نے مان لیا اس کو، یعنی کہ انہوں نے مان لیا، اپنے ایمان کا تذکرہ کیا اس پر، اور ہرگز نہیں ہم ساجی شریک کریں گے ساتھ اپنے رب کے کسی کو بھی۔ یعنی کہ اس پڑھائی میں جو تعلیم ان کو دی گئی، جو قرآن جو انہوں نے سنا، اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کوئی شریک نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر ایمان لائے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کوئی ساجی نہیں کریں گے۔ انہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ ابھی یہ وہ جو پڑھائی انہوں نے سنی اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی اور نہ کوئی اولاد، یعنی کہ یہ جو لوگ بیوی اور اولاد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ تو یہ ابھی تذکرہ ابھی وہ کر رہے ہیں جو آپس میں جو لوگ مانتے ہیں، جس طرح یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مان رہے ہیں، کچھ عقیدے رکھے ہوئے ہیں، تو مطلب دوسرے کچھ سمجھا رہے ہیں ان کو، ایسا ہی ان میں بھی، یعنی کہ اس جو جنوں کی ذات اللہ پاک نے بنائی ہے ان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ کہ وہ تھے کہا کرتے بیوقوف ہمارے اللہ پر زیادتی کی باتیں، یعنی کہ ہمارے اندر کچھ ایسے بیوقوف ہیں، سفہا یہ لفظ ہے بیوقوف، تو یعنی کہ ہمارے اندر کچھ ایسے بیوقوف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر زیادتی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ باتیں اللہ کی نسبت کہتے ہیں جس کا مطلب حق سے کوئی تعلق نہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور وہ کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں وہ جن آپس میں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گمان کرتے تھے کہ ہرگز نہیں کہیں گے انسان اور جن اللہ پر کوئی جھوٹ، یعنی کہ ان کا یہ گمان تھا کہ اللہ کے اوپر کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن جب انہوں نے قرآن سنا
تو قرآن میں ان لوگوں کے جھوٹے عقائد کا ان کو تذکرہ ملا تو تب ان کے اوپر بات کھلی کہ یہ بات تو ہم سوچتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھے، تو حقیقت میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح آج نبی علیہ السلام کے اوپر بھی لوگ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمائی تو اس کو مان لینا یہ انتہائی بیوقوفی ہے، اس کی تحقیق کرنا بہت لازم ہے، کیا یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ تو یہ ابھی جو مزید جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جادو تونا جب ہوتا ہے، موکل یعنی کہ کسی انسان نے جب جن کو قبضے میں کیا ہوتا ہے اور وہ مطلب اس جن کی وجہ سے کوئی جادو کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی بندہ جب اس بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ جن اس کو پوری خبر اس بندے کی، اس کے والدین کے نام، اس کے وغیرہ وغیرہ وہ اس کو دے دیتا ہے، اور وہ اس کو یعنی کہ جب ایک نارمل بندہ ایسے بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو اس کی خبر دیتا ہے کہ تمہارا نام یہ ہے، تمہارے والد کا نام یہ ہے، وہ بندہ بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح پتہ چلا۔ تو حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ جن اس کو خبر دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تذکرہ، یہ جو سرکل ہے، یعنی کہ انسان جو جنوں سے کام لیتے ہیں، اس کا یہاں بھی یہ ذکر ہے، فرمایا اور بے شک تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ لیتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں سرکشی، یعنی کہ وہ اس سے سرکشی کرتے رہے، ایسے جنوں کو قابو کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر مطلب جادو تونا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو ڈرانا، یہ بھی اس میں عمل میں آتا ہے، جادو کے عمل میں خون کے دبے دیکھ لینا، یا مطلب ایسے کوئی آواز سن لینا، یا مطلب اس طرح کا وہ ڈرانا، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف ڈرا کر انسان کے اندر مطلب ایسی کیفیت پیدا کر دیں کہ اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے یا اس طرح کے، تو وہ یہ کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ وہ سمجھتے تھے جیسا کہ سمجھا تم نے کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کسی ایک کو، یعنی کہ تم جیسا تم سوچتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جنوں کی مطلب جو جماعت تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تک تو وہ مانتے تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی خبر تھی، آگے ان کے اوپر یہ تھا کہ مطلب یہ گمان تھا کہ ابھی کوئی اللہ نہیں اٹھائے گا، کوئی یعنی کہ اپنا پیغمبر، کوئی اپنا رسول۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے چھوا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے بھرا ہوا پہرے داروں سے، سخت اور شعلوں سے۔ اس سے پہلے یعنی کہ یہ اس واقعے سے پہلے دار نہیں تھے، وہ جاتے تھے اوپر، لیکن بعد میں پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ تو یہ وجہ انہوں نے مطلب جب دیکھی تو شیطانوں کو تو نہیں پتا تھا، ان جنوں کو تو نہیں پتا تھا مسئلہ کیا ہے، جن تو جاتے ہیں اوپر کی طرف، یہ ضروری نہیں شیاطین نہیں ہوتے، جن بھی ہوتے ہیں نارمل بھی، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو مطلب آگے ان کو مطلب وہ مارنے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سارا واقعہ اس طرح۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تھے، یعنی کہ ہم بیٹھتے اس کی جگہوں میں سننے کے لیے، یعنی کہ آسمانوں کی جگہوں میں وہ بیٹھتے تھے سننے کے لیے۔ یہ پہلے کا واقعہ سنا رہے ہیں جب یہ چیز نہیں تھی، تو یعنی کہ جب تو کوئی غور سے سنتا ہے، اب وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ گات میں، یعنی کہ پہلے تو بیٹھتے تھے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو شعلہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی جو نہیں ہو گئی تھی آسمانوں میں۔ تو انہوں نے کہا وَأَنَّا لَنَدْرِي أَشَرٌ
اریدا بمن فی الارض ام ارادا بہم ربہم رشد. تو یعنی کہ یہ جو واقعہ شروع ہو گیا کہ جب اوپر جاتے ہیں تو پہاڑ مطلب اوپر شعلے پڑے ہوئے ہیں اور پہلے دار بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بے شک نہیں ہم جانتے کیا شر برائی کا ارادہ کیا ہے ساتھ ان کے جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ساتھ ان میں ان کے رب نے خیر کا. یعنی کہ یہ جو مقصد، یہ جو ابھی ہم جب جاتے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ پہرے دار اور وہ مارتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں پتا کہ رب جو رب ہے اس نے انسانیت کے لیے کوئی شر کا ارادہ کیا ہوا ہے یا بھلائی کا. ہم کو اس کا علم نہیں. دیکھیں یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ جن بھی مطلب وہ علم عالم غیب نہیں ہے. اسی طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا جب کہ سلیمان علیہ السلام وہ جنوں سے کام کرواتے ہیں اور محراب کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد بناتے ہیں، اس وقت وہ کھڑے کھڑے فوت ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک عصا کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو جن مطلب کام میں لگے رہتے ہیں کیونکہ آنکھیں ان کی کھلی رہتی ہیں. پھر جب وہ اس عصا کو وہ گن کا کیڑا کھاتا ہے اور پھر وہ گرتے ہیں، تب ان کو جنوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مر گئے تھے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر غیب جانتے تو ہم مطلب اذیت میں نہ پڑے رہتے. یعنی کہ اگر ہم کو پتہ ہوتا پہلے غیب جانتے کہ یہ مر گئے ہیں تو ہم کام نہیں کرتے. تو یہی بات یہاں بھی آئی کہ ان کو نہیں پتا، وہ بھی غیب نہیں جانتے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم میں سے کوئی نیک ہے اور ہم میں سے کوئی علاوہ اس کے بھی ہے. یعنی کچھ نیک بھی ہیں کچھ بد بھی ہیں، اس کے ہیں ہم طریقوں پر مختلف. یعنی کہ کئی ایسے بھی ہیں جس طرح مختلف، جس طرح گروہ بنے ہوتے ہیں، فرقے ہوتے ہیں، اس طرح کے طریقے مطلب ان کے بھی مختلف ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ ہربا. اور بے شک ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ تعالیٰ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے باغ کا. یعنی کہ یہ ہم کو پورا یقین ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو باغ کر یا مطلب اس طرح عاجز نہیں کر سکتے اگر اللہ پکڑنا چاہے ہمیں. یعنی کہ اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو گیا. آج انسان کے اندر وہ جانتا ہے لیکن یہ خوف پیدا نہیں ہو رہا. اس کے باوجود بھی سرکشی کے اوپر اڑا ہے. اتنا سخت دل ہے. اس کے دل کی سختی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ ہے، کہ اس کے باوجود ماننے کے باوجود بھی اس کی طرف آنے مائل ہونا اس کے لیے مطلب سخت ہے. تو یہ بدبختی ہے ایسے لوگوں کی. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ يَحْزَنَ وَلَا رَهَقًا. تو انہوں نے کہا کہ بے شک جب سنا ہم نے ہدایت، یعنی کہ اپنے رب، یہ دیکھیں یہی بات پیچھے بھی انہوں نے کہی تھی، دوبارہ پھر آگے انہوں نے کہا جب ہم نے سنا ہدایت کو تو ہم ایمان لے آئے اس پر. پس جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ وہ ڈرے گا کسی کمی سے اور نہ کسی زیادتی سے. یعنی کہ نہ اس کو کوئی کمی کا ڈر ہوگا نہ کسی زیادتی کا. کس کے اوپر؟ جو اللہ کی بات کو مان لے گا. ماننا اور عمل کرنا یہ دونوں برابر ایک چیز ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا. یہاں بھی دیکھیں لفظ آیا اسلم. تو خیر انہوں نے کہا کہ بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور ہم میں سے کچھ بے انصاف ہیں، یعنی کہ نافرمان ہیں. تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا، اسلام، یہاں دیکھیں لفظ آیا اسلم. اسلام مطلب فرما بردار ہونا. تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا. یعنی کہ جو مان گیا اپنے رب کی بات کو. دو ہی باتیں، ایک مان لینا اور ایک انکاری کے اوپر اڑ جانا. اس سے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ہے. فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور
ہے اور رہے ظالم لوگ تو ہیں وہ جہنم کا ایندھن، یعنی کہ جو نہیں مانتے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے رستے پر، البتہ پلاتے ہم انہیں پانی وافر۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ایک اہم بات ہے، یہاں جو آ رہی ہے اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ یعنی کہ قائم رہتے سیدھائی کے اوپر، یہ کون؟ یہ ان جنوں کی بات ہو رہی ہے، تو ہم پلاتے ہیں ان کو پانی وافر۔ یہ پانی جو ہے، یہ پانی ایک خوراک ہے، مطلب وہ اس کا گرنا اور اس کا مطلب وہ ہونا، یہ ایک سمجھ لے جو ضائع پانی ہوتا ہے وہ سب اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا کہ آپ پانی کو ضائع نہیں کریں، کیوں؟ کیونکہ پانی کی خوراک اللہ پاک نے بنایا ان جنوں کو۔ تو اللہ پاک نے اس چیز سے ہم کو اکثریت جگہ اگر ہم دیکھتے ہیں وضو کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا، بڑا شارٹ۔ کیوں؟ اگر ہم اللہ چاہتا تو اللہ پاک ایسے ہی بول دیتا ٹھیک ہے نہا لو، تو پھر وہ اس طرح کر لینا، لیکن کیا ہے پانی کے ضائع ہونے سے اللہ پاک نے روکا، اور اللہ پاک نے کہا کہ آپ ویسا ہی عمل کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ اور اس میں اللہ پاک نے جو وضو کا طریقہ رکھا وہ بڑا تھوڑا سا، اس میں پانی کے ضیاع کو منع کیا گیا۔ اگر آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں تو روکا گیا کہ پانی کو فالتو ضائع نہ کیا جائے۔ اسی طرح پانی کا ضیاع کرنا کیوں بڑا گناہ ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے مطلب وہ چیز یہاں بیان کی کہ یہ جو ضائع ہوتا ہے تو وہ لازم بات ہے وہ جو جنات ہے ان کے مطلب مفادی میں آتا ہے، فائدے میں آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ جو فرما بردار ہے ان کے لیے پھر ان کو پانی پلاتے ہیں خوب۔ لِنَفْتِنَنَّهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں، یعنی کہ اس میں بھی پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے، اس پانی کے پلانے میں بھی۔ اور جو کوئی اعراض کرے یعنی کہ چڑھائی کرے یاد میری سے، اپنے رب کی یاد سے جو چڑھائی کرے یعنی کہ سیڈ مارے یا اس کی طرف نہیں آئے، تو وہ داخل کرے گا اسے عذاب سخت۔ یعنی کہ اگر انسان اللہ کی یاد کی طرف آنے سے مطلب قاصر ہوتا ہے، نہیں آتا، تو پھر یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو پھر عذاب کرے گا۔ یہ واقعہ ہم انشاءاللہ سورہ مدثر میں آگے پڑھیں گے۔ جب وہ عذاب میں جہنم میں ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی یاد نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی یاد سے قاصر، اس کی طرف دل سے نہیں آتے تھے۔ تو جب دل سے نہیں آتے تھے تو یہ ایک بے غیرتی اور بے شرمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی حالت سدھار دے۔ اگر تو وہ سدھار لیتا ہے تو اللہ پاک اپنی زندگی میں اگر تائب ہو جاتا ہے تو اللہ پاک غفور ہے، یہ وہ مطلب پورا یقین ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک جو مسجدیں ہیں، جو سجدے کی جگہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا منع کر دیا۔ ابھی اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، تو وہ کس کو پکار رہا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکار رہا ہے جس کو اللہ نے منع کر دیا۔ اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، تو وہ اللہ کے علاوہ پکار رہا ہے۔ اور مسجد میں جب پکارا جاتا ہے، یعنی کہ مسجد میں تو جب ہم جاتے ہیں تو دیکھیں اس میں اللہ کا ذکر اللہ پاک نے کہا، مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، تو وہاں تو کسی کو پکارا ہی نہیں۔ ابھی مسجدوں میں ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے مطلب الفاظ کہے جاتے ہیں کہ میں وہ جس طرح ایک نعت بنی ہے، میں تیرا کھاواں تے تیرے گیت کیوں نہ گاواں یا رسول اللہ۔ دیکھیے کھاتا انسان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ مطلب مشرکانہ عقائد اور مشرکانہ الفاظ وہ ایسے مطلب نعتوں میں پڑھ کر وہ مطلب کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو فرمایا
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُوا عَلَيْهِ لِبَدًا، یعنی کہ بے شک جب کھڑا ہوا بندہ اللہ کا، یعنی کہ اللہ کا غلام جب کھڑا ہوا کہ وہ پکارے اسے، قریب ہے تھے وہ کہ وہ ہو جائے اس پر گرو حملہ آور جائے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو یعنی کہ اللہ کو پکارنے کے لیے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے جب مطلب وہ کھڑے ہوئے تو وہ جو جنات تھے وہ قریب تھے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر حملہ آور ہو جاتے۔ یعنی کہ جنات کا پڑھنا، جس طرح ہم سنتے ہیں جنات پڑ جاتے ہیں مطلب انسان کے اوپر، تو یہ عمل ہونے والا تھا نبی علیہ السلام سے۔ تو ابھی جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں وہ سب آیتیں ہیں جنات کو دور کرنے کی، یعنی کہ کئی لوگوں کے اوپر ہو جاتا ہے نا جنات کا سایہ ہوا، جس طرح ہم سنتے ہیں، تو ان کو دور کرنے کی جو اگلی یہ جو آیتیں ہیں، پورا یہ رکوع ہے سورہ جن کا، یہ آخری یہ سارا ان کے مطلب بارے میں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، تو آپ کیا دیجیے، یعنی کہ جب وہ حملہ کرنے والے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا آپ ایسے کہ کہیے کہ بے شک میں نہیں پکارتا اپنے رب کو، بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ یہ بھی ایک ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ قل کنٹینیو ہے، کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ نہیں میں مالک، یعنی کہ اس چیز کے اوپر میرا کوئی وہ اقتدار نہیں کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان اور کسی نفع کا اختیار رکھوں، یعنی کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، کہہ دیجئے۔ آج لوگ ان کو مطلب اللہ نبی وارث لکھا ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں کس طرح کے غلط عقائد گڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، معاذ اللہ۔ قل کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے، یعنی کہ بے شک ہرگز مجھے پناہ نہیں دے گا اللہ کوئی ایک، اور ہرگز میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی کہ میں اللہ کے سوا نہ کہیں کوئی جائے پناہ دیکھتا ہوں، نہ ہی کوئی مددگار دیکھتا ہوں، مطلب یہ ہے یعنی کہ میرا اللہ ہی کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر پہنچا دینا، یعنی کہ میرا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے پیغامات، یعنی کہ میرا کام ہے صرف پہنچا دینا اللہ کے پیغامات کو، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات دے رہے ہیں آپ کو ان کی، تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں ہمیشہ، یعنی کہ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی یا اللہ کے بھیجے ہوئے جو پیغامات اللہ کے دے رہے ہیں۔ آج انسان کے نفس کے اندر سے بھی ایک اس کو پیغام دینے والا ہوتا ہے جس کو نفس سے لوامہ بولتے ہیں، وہ لوامت کرتا ہے، بولتا ہے نہ کر ایسا۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آواز اٹھتی ہے نہ کر، وہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، تو جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے بھیجے ہوئے کی تو لہذا اس کے لیے پھر آگ ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، حتیٰ کہ جب وہ دیکھ لیں گے اسے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے، تو عنقریب وہ جان لیں گے کہ کون ہے زیادہ کمزور مددگار کے اعتبار سے اور کون ہے کم تعداد میں۔ یہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، آج جب ہم کسی بندے کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو اکثریت کیا بولتے ہیں کہ یہ دیکھو جی کتنے لوگ اس طرف چل رہے ہیں، آپ تو تھوڑے سے ہیں۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے اس آیت میں یوں دیا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ دیکھ لیں گے یہ یعنی کہ جو نافرمان بنے ہوئے ہیں دنیا میں، جب وہ وہاں عذاب کو دیکھ لیں گے تو تب وہ جان لیں گے کہ کون ہے زیادہ کمزور اور کون ہے تعداد میں بھی تھوڑے، کیونکہ ابھی تو ان کو اپنی تعداد بڑی نظر آئے گی، وہاں ان کو اپنی تعداد تھوڑی نظر آئے گی۔ قل کہہ دیجئے ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا،
تو یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے وہ جو وعدہ کیے جاتے ہو تم، یا مقرر کر دیا ہے اللہ پاک نے، یعنی کہ میرے رب نے کوئی مدت، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جو قیامت ہے وہ قریب ہے یا کب ہے یا وہ دور ہے، میں نہیں اس بات کو جانتا۔ یہ دیکھیں ڈکلیئر ہو رہا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ہے جاننے والا تمام غیبوں کا، اور وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو، یعنی کہ وہ تمام غیب کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ، لیکن وہ غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جس طرح ابھی نبی علیہ السلام تھے تو جو پیچھے جو موسیٰ علیہ السلام کے حالات تھے وہ نبی علیہ السلام کے لیے غیب تھے، یا یہ جو قیامت والے دن ہوگا، یہ جو پیچھے بیان ہوا کہ جو نہیں مانے گا وہاں پھر وہ دیکھ لیں گے کون زیادہ ہے جتھے میں، تو کون جب عذاب کو دے، یہ کیا تھا، یہ غیب کی خبر تھی۔ تو یہ غیب ہے جو عطائی غیب ہے، تو یہاں اس کا ذکر ہوا، الا من ارتضی من رسولہ فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، یعنی کہ مگر یہ کہ جسے وہ پسند کرے اپنے بھیجے ہوئے میں سے، پس بے شک وہ لگا دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے محافظ، یعنی کہ وہ اپنی غیب کی چند وہی ہیں بھیجتا ہے اپنے بھیجے ہوئے کو، تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات نبی علیہ السلام نے ہم کو بتائے جو کہ قرآن میں آتے ہیں، پھر قیامت کے حالات جو بتائے نبی علیہ السلام نے جو قرآن میں آتے ہیں، تو یہ خبریں غیب تھی جو نبی علیہ السلام کو عطائی ملی، لیکن مکمل غیب وہ نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا، وہ کہتے ہیں میرے کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی کہ وہی غیب وہ جانتے ہیں جو اللہ پاک نے ان کو وحی کے ذریعے قرآن میں مینشن فرمایا۔ لِيَعْلَمَ ان قد ابلغوا رسالت ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا، تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیا پیغام اپنے رب کا، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے اس لیے چھوڑے ہیں ان کے ارد گرد محافظ، تاکہ وہ دیکھتے رہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں، اور اس نے گیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گنتی میں۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے گنتی میں ہر چیز کو شمار کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے یہ جادوگر، یہ جو جادو لوگ کرتے ہیں وہ تعویذیں لکھتے ہیں اور گنتی سے مطلب وہ شمار کرتے ہیں، یہ اس آیت کی بنا کے اوپر وہ لوگ مطلب یہ جادو تونا کرتے ہیں، جبکہ جادو تونے کے بارے میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو کہ ہم نے پڑھی وہاں بھی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی بھی یعنی کہ ان ازلیات کے پیچھے پڑے تھے لوگ، جو شیاطین ان کو سکھاتے تھے اور جادو تونا وغیرہ، تو اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی بھی اس کا عمل میں لائے گا، یعنی کہ وہ کرے گا یا کروائے گا، تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن اس کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، اور اس کا شمار اللہ پاک نے کافروں میں فرمایا۔ تو لہٰذا یہ عمل کفرانہ ہے، یہ جادو کرنا، تعویذ گنڈا کرنا، اس کو اپنے لیے مطلب خیر و برکت سمجھنا، یہ ایک عمل ہے جو کہ کفر کا عمل ہے اور شیاطین کا عمل ہے۔ تو خیر آج ہمارا اختتام الحمدللہ سورۃ الجن پر ہو چکا، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔